بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنے کے لیے دوپہر میں لیموں پر نمک چھڑک کر کھائیں۔ جو بھی کھائیں گے فوراً ہضم ہو جائے گا۔ شام کو چکنائی والی چیزیں کھانے سے موٹاپا بڑھتا ہے۔ اگر دل بھاری ہو تو گہری سانس لیں، آدھا بوجھ وہیں اتر جائے گا۔ ساگ پکانے سے پہلے اگر اسے ابال لیا جائے تو لذت اور بڑھ جاتی ہے۔ ہاتھوں سے پیاز، لہسن اور دھنیا کی بو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ بو ختم ہو جائے گی۔ آج کا فیصلہ آپ کی کل کی بیماری کو روک سکتا ہے۔ اگر لیموں لمبے عرصے تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہر لیموں پر ایک موم کا قطرہ ٹپکا کر فریز کر دیں۔ مضبوط وہی ہے جو گر کر بھی سنبھل جائے۔ شہد اور ادرک کا رس گلے کی سوزش اور درد کو ختم کرتا ہے۔ کالی مرچ اور شہد مکس کر کے کھا لیں، خشک کھانسی میں آرام آ جائے گا۔ جن خواتین کو لو بلڈ پریشر رہتا ہو وہ دوپہر کے وقت 5 عدد پستے کھائیں۔ جو خواتین اپنے وزن کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں وہ مونگ پھلی کا استعمال کم کریں کیونکہ یہ موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ اخروٹ کھانے کے بعد چائے ہرگز نہ پئیں کیونکہ یہ کھانسی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ خواتین جن کو زیادہ پسینہ آنے کا مسئلہ ہے وہ ڈرائی فروٹ میں کاجو کا استعمال نہ کریں۔ چلغوزے ہمیشہ کھانے کے بعد کھائیں اور کم مقدار میں استعمال کریں ورنہ مائیگرین کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ ڈیلیوری کے بعد خواتین ڈرائی فروٹ کا استعمال روزانہ کریں کیونکہ اس کے کھانے سے ذہنی اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ بادام ہمیشہ 7 دانے بھگو کر رات میں رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں۔ دماغ صحت مند ہو جائے گا۔ کڑوے بادام ہرگز نہ کھائیں کیونکہ یہ آنکھوں کی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ بو علی سینا کہتے ہیں ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ بھی کرے تو جوانی کے بعد سخت ترین بیمار کرے گا۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر کھانے سے تیزابیت کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ سردی زکام یا آدھے سر کا درد ہو تو اجوائن کو کوٹ کر ایک پوٹلی میں باندھ دیں اور اسے بار بار سونگھیں، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ بار بار سستی آنا وٹامن بی کی کمی کا سگنل ہوتا ہے۔ جو لوگ خود کو بدلنے کی ہمت رکھتے ہیں وہ زندگی میں سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن پڑ جائیں تو فوراً اپنی نیند چیک کریں۔ کمزوری محسوس کرنا اکثر پانی کی کمی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو تھوڑی سی اجوائن اور چٹکی بھر نمک کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ آج جو برداشت ہے یہی کل آپ کی طاقت بنے گی۔ اپنی صحت پر توجہ دیں۔ ہماری زندگی کا انحصار اسی پر چلتا ہے۔ اگر آپ تندور کی روٹیوں کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو روٹیوں پر پانی لگا کر توے پر ڈالیں اور اوپر سے ڈھک دیں۔ آنچ ہلکی رکھیں۔ 10 منٹ بعد روٹیاں دوبارہ سے تازہ ہو جائیں گی۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے والے اکثر تیزابیت کا شکار رہتے ہیں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ غسل کرنے سے کبھی الرجی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ پسینہ آنا ہمیشہ چربی پگھلنے کی علامت نہیں بلکہ کسی پوشیدہ بیماری کی نشانی بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ دن کے وقت کم پانی پیتے ہیں ان کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو ہلکی بھوک میں کھانے سے پرہیز کرو۔ جو شخص زندگی کی مشکلات سے نکھرتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں بنتا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ کالا نمک چاٹنے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ گنے کا رس پینے سے معدے کے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنے کے لیے سوکھا پودینہ کھائیں۔ معدے کی گیس ختم ہو جائے گی۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائیں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کھانے میں گلابی نمک ڈالنے سے گھٹنوں کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ہوتا ہے۔ پیسہ آج کے دور میں وہ صابن ہے جو ہر کسی کے گناہ دھو دیتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو اس کی خامیاں بھی دنیا کو اسٹائل لگتی ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ اگر غصہ کم ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ جس عورت کا جسم فربا اور قد لمبا ہو وہ صبر والی ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے دل و دماغ اور دیگر بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اکثر آلو میٹھے ہونے کی وجہ سے سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ میٹھے آلو کاٹ کر پکانے سے پہلے
लहसुन, नमक और सिरका लगाकर 45 मिनट के लिए रख दें। पकने के बाद जायका बिल्कुल ठीक होगा। लंबे कद और दुबली पतली खवातीन मेहनती होती हैं, जबकि फरबा और पस्ता कद खवातीन ज़्यादा ज़िद्दी होती हैं। खीरे को सलाद के तौर पर खाने से जिस्म में ताकत बढ़ जाती है। अगर दिमाग को हमेशा तेज रखना है तो पेट भरकर खाने से परहेज करें। इलायची की चाय कई बीमारियों के लिए मुफीद होती है। सब्ज इलायची चबाने से बहुत सी बीमारियों में फ़ायदा होता है। सोते वक्त 2 इलायची चबाने से सेहत अच्छी रहती है। जब सोने का इरादा हो तो नीम गर्म पानी के 2 घुट पी लिया करो। नींद जल्दी और पुरसकून आएगी। 3 काम अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। 1. टूटे हुए दिलों को जोड़ना। दिल ना चाहते हुए भी माफ़ कर देना। किसी के गुनाह पर पर्दा करना। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। अगर मच्छर मक्खियों से तंग आ चुके हों तो अपने कमरे में अदरक का स्प्रे कर दो। मच्छर और मक्खियों से निजात मिल जाएगी। जिन अफराद को टाइफाइड या बुखार का मसला हो वो ज़्यादातर केले खाएं। इससे बुखार में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। बुरी नज़र से बचने के लिए आप अपने बाएं हाथ में कुछ सुर्ख मिर्चें लें। बच्चे के इर्द गिर्द घड़ी की सिमत और घड़ी की मुखालिफ सिमत दोनों में 7 बार घुमाएं। फिर सुर्ख मिर्चों को कोयले या अपने चूल्हे पर जला दें। जो लोग ज़्यादा हंसते हैं वो जिस्मानी और जज्बाती दोनों तरह के दर्द को ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। नफ्सियात के मुताबिक दूसरों से अपना मवाजना करना खुद को कसूरवार ठहराने, नाखुशी और डिप्रेशन का बुनियादी ज़रिया है। जब आप किसी को नापसंद करने लगते हैं तो इसकी हर चीज़ तबी तौर पर आपको नाराज़ करती है। ज़िंदगी भर की तंदुरुस्ती चाहते हैं तो फल और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर बदन सुस्ती का शिकार है तो सरसों के तेल की मालिश करें। मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल चेहरे पर झुर्रियों का सबब बनता है। खीरे वाले पानी से मुंह धोना चेहरे को तरोताज़ा और जवान बनाता है। निहार मुंह खुशबू सूंघने से दिमाग पर सुकून रहता है और डिप्रेशन में कमी आती है। सोने से कबल पाँव के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करो। नींद मीठी आएगी। बदहजमी से होने वाले सर दर्द को दूर करने के लिए निहार मुंह एक सब्ज इलायची चबाकर खा लें। रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी जागना बुढ़ापे की रफ्तार को सुस्त कर देता है। हरा धनिया छालों पर लगाने से छाले जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। खाने में थोड़ी सी सौंफ ज़रूर शामिल किया करें। इससे नज़र बेतहाशा तेज़ हो जाती है। जो लोग खाने में रोज़ाना अदरक इस्तेमाल करते हैं इनका पेट बाहर नहीं आता। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान थकावट और सुस्ती का शिकार नहीं होता।